آداب دوستوں، CEC کے اردو افسانہ لیکچر سیریز میں آپ سبھی کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے۔ آج کے لیکچر کا عنوان ہے اردو افسانے کا عہد بعہد ارتقاء۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سیریز کے تحت ہم نے اردو افسانے کے اجزاء ترکیبی اور اس کے فن پر بھی بات کی ہے، اور مختلف جو مشہور افسانہ نگار ہیں ان کی افسانہ نگاری پر بھی بات کی ہے۔ آج کے لیکچر سے پہلے دو الگ الگ لیکچر، ایک لیکچر ہوا تھا حقیقت پسندی کے اوپر اور دوسرا لیکچر رومانیت کے میلان پر ہوا تھا۔ آج کا لیکچر اردو افسانے کا عہد بعہد ارتقاء اسی سلسلے کی اگلی کڑی ہے۔ اس لیکچر کو پڑھنے اور سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد اردو افسانے کے سفر کو آپ اجمالی طور پر بیان کر سکیں گے۔ ابتدا سے لے کر تاحال اردو افسانے میں جو رجحانات و میلانات کام کرتے رہے ہیں اور اپنا اثر دکھاتے رہے ہیں، ان کے متعلق اس لیکچر سے آپ کو آگاہی حاصل ہوگی۔ مثال کے طور پر حقیقت نگاری ہے، رومانیت ہے، ترقی پسندی ہے، جدیدیت ہے اور مابعد جدید، ان ساری تحریکات و رجحانات و میلانات کا اثر آپ جو اردو افسانے میں دیکھتے ہیں، اس کا ایک اجمالی جائزہ اس لیکچر کے ذریعے آپ کے سامنے آئے گا، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ ناول کی طرح اردو افسانہ بھی مغرب کی دین ہے۔ انگریزی میں جسے ہم شارٹ اسٹوری کہتے ہیں، اسے ہی اردو میں مختصر افسانہ یا افسانہ کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ افسانے میں زندگی کے کسی ایک واقعے کو، تجربے، احساس اور خیال کو کہانی کے پیرائے میں اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ قاری دلچسپی کے ساتھ کہانی کو پڑھ سکے اور جو تاثر کہانی کی ابتدا میں اس پر طاری ہوا ہے وہی کہانی کے اختتام پر ملے اور اس پر ایک بھرپور نقش قائم کر دے۔ آج کی جو تیز رفتار زندگی ہے اور جس میں ہم سب وقت کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں، اس وقت میں، اس عہد میں افسانے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ افسانے میں دیکھیں، ایک طرف اس کی شاندار روایت موجود ہے، دوسری جانب جدید افسانوں کے توسط سے اظہار کی سطح پر الگ الگ قسم کے تجربے ہوئے، فنی بلندیاں حاصل کی گئی اور نئے نئے مسائل سے ہمارا سابقہ پڑا۔ آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد افسانہ نگاروں کا جو گروہ نمایاں ہو کر اس کے سامنے آیا، اس کے لکھنے والوں میں روایت سے بغاوت کی لہر بھی ہے، اور اس گروپ میں ایسے لوگ ہیں جو بھیجا قیود اور فضول رسوم کے خلاف مورچہ کھولنے کا بھی عزم و ولولہ رکھتے ہیں۔ تقسیم ہند کا سانحہ تخلیق کاروں کے سفر میں ایک ایسے نشان کے طور پر ابھرا ہے جسے دور سے پہچانا جا سکتا ہے۔ تقسیم کا جو درد تھا، اس درد نے مدتوں ان تخلیق کاروں کو پریشان کیا اور اس درد کی ٹیسیں ان کے دلوں میں ابھرتی رہیں۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ جو فنکار اس حادثے سے، اس سانحے سے براہ راست متاثر نہیں ہوئے، ان کے ہاں بھی جو متاثر ہوئے، ظاہر ہے کہ ان کے ہاں تو بالکل واضح طور پر صاف اثر دکھائی دیتا ہے، لیکن جو متاثر نہیں ہوئے ان کے ہاں بھی اس کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں، ان کی آنچ محسوس کی جا سکتی ہے ان کے ہاں۔ وہ اس المیے کو اپنی تخلیقی زندگی سے الگ نہیں کر سکے۔ شاعری کی طرح اردو افسانے میں بھی پورے آدمی کو سمجھنے اور زندگی کے جو عام مناظر ہیں ان کو پرکھنے کی اور حالات و حادثات کو نظر میں رکھنے کی، اور کہنا چاہیں کہ زندگی کے خارجی اور باطنی پہلوؤں کو سمونے کی، اسی طرح سے نفسیاتی انسانی کی یہ جو پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہے اس میں اترنے کی جو کوشش ہے، وہ صرف شاعری میں نہیں ہوئی بلکہ افسانے میں بھی ہوئی، اور افسانہ نگاروں نے بھی اس کی تڑپ محسوس کی، اس کو جاننے کی،
اپنے عہد کے تضادات کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ کام آسان نہیں تھا۔ اس کے لیے اظہار کے مختلف سانچوں کی ضرورت تھی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جب افسانے کا ارتقاء جس پر ہم بات کر رہے ہیں، اس میں ایک طرف بیانیہ کا شروعات جب افسانے کی ہوتی ہے تو اس میں بیانیہ تکنیک سے ہم کام کرتے ہیں۔ آگے جا کر کے جب جدید کا دور آتا ہے تو تجریدی افسانے، استعاراتی افسانے، تمثیلی، علامتی یا فینٹیسی اظہار بیان سامنے آتا ہے۔ تو یہ جو حقیقت نگاری ہے، رومانیت ہے، مارکسیت ہے، جدیدیت ہے یا مابعد جدیدیت ہے، اس کے زیر اثر جو افسانے لکھے گئے اوور دا پیریڈ، یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ، اس کو ذرا ہم تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ مختلف تحریکات اور تصورات کا بھی ذکر آئے گا، اس لیے پہلے کچھ حدود ہمیں متعین کر لینے چاہیے۔ پہلے یہ کہ اس حصے میں ہم پریم چند اسکول یعنی کہ جو اصلاحی اور حقیقت نگاری کا زمانہ ہے، اور اس اسکول کے ساتھ ساتھ یعنی حقیقت پسندانہ نقطہ نظر کے ساتھ ساتھ جو ایک متوازی رجحان اردو میں افسانے میں چل رہا تھا، یعنی رومانی اسکول کا بیان، اس کو بیان کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ موضوع اور فن کی سطح پر ترقی پسندی کے زمانے میں بہت ساری تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، اس کا بھی بیان کیا جائے گا۔ تو اس حصے میں ہم ان تین چیزوں کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ آسانی کے لیے اردو افسانے کو مختلف ادوار میں لوگوں نے بانٹا ہے۔ پہلا دور اس طرح سے متعین کیا ہے کہ 20ویں صدی کی شروعات سے جب افسانہ شروع ہوتا ہے، یعنی 1900 سے لے کر کے 1930 تک کا پہلا زمانہ مقرر کیا ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ پہلا جو تبازاد افسانہ ہے جدید تحقیق کے مطابق راشد الخیری کا نصیر اور خدیجہ ہے، جو لاہور کے رسالہ مخزن میں دسمبر 1903 میں شائع ہوا تھا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پہلے کامیاب افسانہ نگار کے طور پر پریم چند کی اہمیت مسلم ہے۔ ان کا جو پہلا افسانوی مجموعہ تھا وہ سوز وطن تھا، جون 1908 میں یہ چھپا تھا، اور ان کا جو پہلا افسانہ تھا اسی مجموعے میں دنیا کا سب سے انمول رتن، وہ 1907 میں کانپور سے جو اخبار نکلتا تھا زمانہ، اس میں چھپا تھا۔ تو پریم چند ہی پہلے کہانی کار تھے، پہلے افسانہ نگار تھے جنہوں نے بہت جلد جو داستانی انداز بیان تھا، جو رومانی انداز بیان تھا، اور جو ادب لطیف جیسی فنی نثر تھی، اس سے رخ موڑ کر کے حقیقت نگاری کی نئی راہ دریافت کی تھی، اور اس راہ کو دریافت کرتے ہوئے انہوں نے افسانے کو، اردو افسانے کو ملکی اور جو علاقائی مسائل تھے ان سے روشناس کرایا تھا۔ پریم چند کا مطالعہ بہت وسیع تھا، انہوں نے روسی، فرانسیسی اور مغربی مصنفین کا مطالعہ کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی تخلیقی راہ بالکل الگ نکالی تھی۔ وہیں دوسری طرف جلدرم ہے، ترکی سے ترجمہ کیے ہوئے افسانے وہ لکھ رہے تھے، اور تبازاد افسانے بھی لکھ رہے تھے۔ ان کے افسانوں میں آپ جانتے ہیں کہ داستانیت تھی یا حسن عشق کے قصے تھے۔ ان کی افسانوی زبان اور بیان میں بہت خوش سلیقگی کی ملتی ہے۔ پریم چند کے علاوہ یلدرم اور سلطان حیدر جوش نے بھی مختصر افسانے کے اولین نقوش پیش کیے۔ اسی زمانے میں یعنی پریم چند کے زمانے میں اردو رومانی طرز کے افسانے بھی لکھے گئے، جیسا کہ میں نے ابھی یلدرم کی مثال دی۔ اور یلدرم کے ساتھ جو لوگ اس میں شامل تھے وہ نیاز فتح پوری تھے، مجنو گورکھ پوری تھے، اور حجاب امتیاز علی تھیں۔ ان لوگوں نے، ان افسانہ نگاروں نے حقیقت پسندی اور حقیقت نگاری کے بالکل متوازی ایک جو دوسرا رجحان تھا رومانیت کا، اس کو فروغ دیا تھا۔ جیسا کہ میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ طلبہ کی آسانی کے لیے ہم نے ماہرین نے مختصر افسانے کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ ایک دور تو وہی ہے جو 1900 سے لے کے 1930 تک کا دور ہے، دوسرا دور 1930 سے لے کے 1947 تک جاتا ہے،
اور تیسرا دور 1947 سے لے کر 1960 تک جاتا ہے، جس میں جدیدیت کے زیر اثر افسانے لکھے گئے. پھر اس کے بعد 60 سے لے کر کے تاحال، اور بعض لوگوں نے 70 کے بعد نئے افسانوں کو مانا ہے. تو بہرحال یہ کہ اس کے بعد یعنی زور شروع ہوتا ہے. تو آسانی کے لیے آپ یہ ایک پیریڈ آپ سامنے رکھیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح سمجھیں چیزوں کو کہ رومانیت کے زیر اثر کون سے افسانے لکھے گئے، یا اس طرح کے جو افسانے لوگ لکھ رہے تھے وہ کون کون تھے، حقیقت پسندی کے زیر اثر کون لوگ افسانے لکھ رہے تھے. لیکن بہرحال ایک طریقہ یہ بھی ہے یاد رکھنے کا چیزوں کو، کہ اس طرح سے ادوار میں تقسیم کر دیں اور ان کو اپنے حافظے میں محفوظ کر لیں. یہ جو پہلا دور تھا جس میں آپ نے دیکھا کہ اصلاحی اور رومانی بیانات حاوی نظر آتے ہیں، اس میں یلدرم بھی تھے، نیاز بھی تھے، حکیم محمد شجاع تھے، مجنو، سلطان حیدر جوش، اور حجاب امتیاز کے ہاں ان کے ہاں بھی تھوڑا بہت اصلاحی رنگ مل جاتا ہے. لیکن ان افسانہ نگاروں کا جو اصل جوہر ہے وہ رومانی میلان میں ہی نظر آتا ہے. ان کے ہاں مرکزیت اور جو بنیادی اہمیت ہے وہ حسن و محبت کو حاصل ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک توانا رجحان کے طور پر اس زمانے میں رہا ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ کہ اگر آپ اسے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو مکمل اردو میں حقیقت نگاری اور اردو میں افسانہ نگاری کے حوالے سے CEC کے لیکچر موجود ہیں میرے ہی، آپ وہاں سے رجوع کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 1900 سے لے کے 1930 تک کا جو زمانہ ہے اس میں ہمیں ایسے افسانے ملتے ہیں کہ ایک طرف تو حقیقت نگاری کو ذہن میں رکھ کر کے افسانے لکھے گئے ہیں اور جس کی قیادت کر رہے تھے پریم چند. دوسری طرف یلدرم ہیں، سجاد حیدر یلدرم، وہ ایسے افسانے لکھ رہے ہیں جن میں حسن و عشق کی باتیں ہیں، آس پاس کی زندگی کو تج دینا اور بالکل خیال کی دنیا میں چلے جانا اور تخیل کو ایک طرح سے بالادستی حاصل ہے. تو یہ ایک دور ہوا ہمارا افسانے کا. دوسرا دور جو ہوتا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ترقی پسندی کا دور ہے، یعنی وہ 1930 بلکہ 1932 میں جب انگارے ایک افسانوی مجموعہ تھا، اس میں ایک ڈرامہ بھی شامل تھا، 9 افسانوی مجموعے تھے. اس زمانے میں 32 میں شائع ہوا تھا انگارے. تو اس زمانے سے لے کر کے 47 تک آپ سمجھیے کہ ترقی پسندی کے زیر اثر جو افسانے لکھے گئے تھے ان کا دور ہے. یہ کہنا چاہیے کہ جو ترقی پسند تحریک تھی اس کا جو اثر ہے وہ صرف زندگی تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس نے زندگی کے ساتھ ساتھ ادب کو بھی متاثر کیا. اور گویا ایک طرح سے پیراڈائم شفٹ ہوا ہے یہاں پر. پہلے ہم نے دیکھا کہ حقیقت نگاری ہے، پھر رومانیت ہے اس کے پیرالل میں، لیکن اب ہمیں یہاں پر موضوع بھی بدلا نظر آ رہا ہے اور اس کے سروکار بھی افسانہ نگاروں کے ہمیں بدلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ مسائل کا بالکل ایک نیا سلسلہ ہمیں یہاں نظر آتا ہے. ملک کی آزادی کے مطالبے میں شدت آ رہی ہے، سیاسی بیداری عام ہو رہی ہے، حب الوطنی اور حریت پسندی کے جذبات کی جو لے ہے وہ تیز سے تیز ہو رہی ہے. انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح پر غلامی اور بیرونی سماج کے خلاف نفرت کے جذبات رونما ہو رہے ہیں، اور شدت کے ساتھ ادیب اور غیر ادیب سبھی نے اس کا اثر قبول کیا ہے. نوجوانوں کا جو حساس طبقہ تھا وہ اس تحریک سے بہت زیادہ متاثر ہوا تھا. بہرحال پریم چند اور ان کے معاصرین افسانہ نگاروں نے اپنے مشاہدے اور مطالعے کی مدد سے افسانے کے موضوع، اسلوب اور تکنیک میں تنوع پیدا کیا. لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ پریم چند کی کوششوں سے افسانے کا وہ رنگ دھیما پڑ گیا جو محض رنگین خیالات اور حسین الفاظ سے تیار ہوتا تھا، بلکہ روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہر قسم اور ہر نوع کے افسانوں کا چلن شروع ہوا. اور رفتہ رفتہ آپ دیکھیں گے کہ نچلے اور متوسط طبقے کے مسائل کو اردو افسانے میں مرکزیت حاصل ہو گئی. ترقی پسند تحریک نے اردو افسانے کو نہ صرف موضوع کی سطح پر متاثر کیا بلکہ فن کی سطح پر بھی اس میں تبدیلیاں کی. اس تحریک کے باقاعدہ طور پر شروع ہونے سے پہلے 1936 میں اس تحریک کا آغاز ہوا تھا. اس سے پہلے جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ انگارے کا جو مجموعہ سامنے آیا،
اس میں تو وہاں سے بغاوت کی ایک آواز بلند ہوئی. یہ مجموعہ جو ہے وہ 1932 میں شائع ہوا تھا، اور اس مجموعے کے چھپتے ہی جو قدیم مکتبہ فکر کے لوگ تھے ان کے ہاں بالکل ایک ہنگامہ مچ گیا، تہلکہ مچ گیا. اس میں 9 افسانے شامل تھے. احمد علی، سجاد ظہیر، محمود الظفر اور رشید جہاں کے افسانے اس میں شامل تھے، اور ایک ڈرامہ بھی اس میں تھا. یہ جو مجموعہ ہے افسانوں کا یعنی انگارے، یہ موضوع اور حیاتی تجربات کے لیے کافی شہرت رکھتا ہے. انگارے کے جو افسانے ہیں انہیں آپ پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ یہ لارنس، جیمز جوائس اور ورجینا وولف سے متاثر ہو کر کے لکھے گئے تھے. تکنیک کی ابھی میں نے بات کی، موضوعات کی تو آپ نے دیکھا. تکنیک کی ہم نے بات کی کہ ترقی پسند تحریک کے بعد جو افسانے لکھے گئے ان میں تکنیک کی بھی تبدیلی آئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ انگارے میں، جو کہ کہنا چاہیے کہ غیر رسمی اعلان تھا ترقی پسند تحریک کا، شعور کی رو کی تکنیک کا صحیح ڈھنگ سے پہلی بار استعمال ہو رہا ہے. سجاد ظہیر کا جو افسانہ ہے نیند نہیں آتی ہے، جو انگارے مجموعے میں ہے، اس میں اس تکنیک کو انہوں نے بہت خوبی سے استعمال کیا ہے. انگارے کے بعد ترقی پسند تحریک کے اندر اس کے زیر اثر بہت سارے افسانے لکھے گئے، اور اس دور کے اردو افسانوں میں جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، اس کی پریشانیوں کو، اس کے مسائل کو افسانوں کا موضوع بنایا گیا ہے. اور وہ طبقہ یعنی کہ زمینداروں کا اور تعلقہ داروں کا طبقہ جس نے ملک کی اکثریت کو اپنے استحصال کا شکار کہنا چاہیے کہ بنا رکھا تھا، اس کے استحصال کو بھی اس ترقی پسندی کے دور میں دو ٹوک انداز میں اسے پیش کیا گیا ہے. اس عہد کے ممتاز افسانہ نگاروں کی بات کریں تو عزیز احمد، غلام احمد عباس، خواجہ احمد عباس، غلام عباس، احمد ندیم قاسمی، منٹو، عصمت چغتائی، کرش چندر بیدی، حیات اللہ انصاری، اختر حسین رائے پوری، سہیل عظیم آبادی، ابراہیم جلیس، خدیجہ مستور، غیاث احمد گدی وغیرہ، یہ سارے وہ افسانہ نگار ہیں جنہوں نے ترقی پسند تحریک کے زیر اثر سماج کے متوسط اور پسماندہ طبقے کے افراد کے مسائل کو اپنے افسانوں میں پیش کرتے ہیں. اس دور میں آپ دیکھیں کہ بہت ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ تکنیک کی سطح پر شعور کی رو کا جو استعمال ہوا ہے اس کی مثال ہم نے دیکھی، اور اس میں تجربے بہت کیے گئے، اور اسی تجربے نے ان افسانہ نگاروں کی جو تخلیقی بصیرت تھی اس میں اس نے اردو افسانے کو اعتبار اور وقار بخشا ہے. ان افسانہ نگاروں نے بے باکی کے ساتھ اور صاف گوئی کے ساتھ ان مسائل کو جس سے غریب عوام، جسے کسان، مزدور، وہ طبقہ جو کہ اکثریت پر مشتمل طبقہ تھا، اس کے مسائل کو پیش کرنا اپنا نصب العین قرار دیا تھا. ان افسانہ نگاروں نے حق اور انصاف کی حمایت میں انہوں نے بے دردی سے اور بے رحمی کا انداز بھی اختیار کیا. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ترقی پسند افسانہ اپنے عہد کی سماجی، سیاسی اور تہذیبی دستاویز کی حیثیت اختیار کر گیا. اسی حصے میں اگر ہم جدید افسانے کو شامل کر لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ اور بھی بامعنی ہو جائے گا، کیونکہ پھر ہم دوسرے حصے میں مابعد جدید کو تفصیل سے سمجھیں گے. تو ہم نے 2-3 طرح کے افسانے دیکھے. ایک تو وہ افسانہ جو حقیقت پسندی پر مبنی ہے، دوسرے افسانے کا اپنا ایک رنگ ہے، اس میں رومانیت کا رنگ ہے. تیسرا افسانہ ترقی پسندی کے تحت لکھا جا رہا ہے، جس میں کہ متوسط طبقے اور کہنا چاہیے کہ لوور مڈل کلاس کی، پسماندہ طبقے کی بات ہو رہی ہے، مزدور کسانوں کی بات ہو رہی ہے، اور تکنیک کی سطح پر بھی وہاں تبدیلی آ رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ بالکل یہاں پر ایک اور بہت بڑا چینج آتا ہے یہاں پر، یعنی یہ جو دور ہے وہ 47 سے شروع ہو کر 60 تک جاتا ہے جدید افسانے کا. تقسیم ہند، ہجرت اور غریب الوطنی کے مسائل نے ہندوستانیوں کو جو گہرے زخم دیے تھے وہ دھیرے دھیرے بھر گئے. اچھا، ان سے وابستہ جو موضوعات تھے، یعنی جڑوں سے کٹنے کا معاملہ تھا، گھر سے دوری کا معاملہ تھا، اجنبیت کا معاملہ تھا، نئی زمین میں اپنی شناخت کا مسئلہ تھا، یہ سارے جو اثرات تھے وہ دھیرے دھیرے وہ
پہلے یہ کہ ترقی پسندی کے زیر اثر جو معاملے آ رہے تھے وہ کم ہوئے تھے. تو اور ترقی پسند ادبی تحریک کی جو گرفت تھی، یعنی کہ جو افسانہ نگار پہلے ترقی پسند تحریک کے زیر اثر لکھ رہے تھے، اس تحریک کی جب گرفت کمزور ہوئی تو حقیقت نگاری کا ایک الگ قسم کا ہمیں تجربہ ہوا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جڑوں سے کٹنے کی جو وجہ سے اور مسلسل غیر یقینی کی صورتحال سے آدمی کے ذہن اور دل میں غیر معمولی خلا پیدا ہو گیا تھا، جس کے اظہار کی صورت اجتماعیت میں نظر نہیں آ رہی تھی. یعنی جدید افسانے میں کیا بات ہوئی؟ ایک تو یہ کہ ترقی پسندی میں آپ نے اجتماعیت پر زور دیا تھا. ایز اے ہول، ایز اے کمیونٹی اس چیز کو آپ دیکھ رہے تھے، اس مسئلے کو دیکھ رہے تھے، بھوک کو ایز اے ہول دیکھ رہے تھے، یعنی کہ اتنے لوگ بھوکے ہیں، غریبی ہے، بے روزگاری ہے، تو وہ ایز اے ہول ایک سماج کے طور پر اسے دیکھ رہے تھے، اس چیز کو سمجھ رہے تھے. اب جدید افسانے میں کیا ہوا کہ کسی ایک فرد کی جو غربت ہے، اس کی جو بے روزگاری ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش ہے. یعنی اجتماعیت پر نہیں، یہاں پر انفرادیت پر زور تھا. تو اب کیا ہے کہ فنکار کو اپنی ذات اور اپنے اندرون کی سیر کے وسیلے سے کائنات کو دریافت کرنا تھا. تو یہاں کیا ہوا کہ اجتماعیت کے مقابلے میں انفرادیت اور خارجیت کے مقابلے میں داخلیت زور پکڑنے لگی. اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہوئی کہ جو اب تک مجھائی زبان استعمال کی جا رہی تھی، بہت ہی مربوط زبان استعمال کی جا رہی تھی، اس زبان کے مقابلے میں قدر ناہموار زبان استعمال کی جانے لگی. کبھی کبھی نامانوس زبان استعمال کی گئی. جدیدیت میں جدید کا جو فلسفہ ہے یا ماڈرنزم کا جو فلسفہ ہے، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ وجودی نقطہ نظر کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے. اس کے لحاظ سے آدمی اپنے اندر سے باہر کی طرف سفر کرتا ہے، یعنی کائنات کے اسرار و رموز کو سمجھنے کی کوشش کی شروعات خود کو سمجھنے سے وہ کرتا ہے. اس ذاتی اپروچ نے، جو کہ وجودیت کا لازمی نتیجہ تھا، فنکاروں کو انتہائی ذاتی قسم کے علائم خلق کرنے پر آمادہ کیا. اور اس خیال کو اب یہ تقویت ملنے لگی کہ پلاٹ، کردار، واقعہ، فضا اور کہنا چاہیے کہ ماحول کے بغیر بھی افسانہ تشکیل دیا جا سکتا ہے، افسانہ لکھا جا سکتا ہے. اب جب یہ چیز آئی تو اس تصور کے تحت شعور کی رو اور آزاد تلازمہ خیال ایک طاقتور پیرائے اظہار کے طور پر، موڈ آف ایکسپریشن کے طور پر ہمارے سامنے آئے. علامتی اور تمثیلی کے ساتھ تجریدی افسانے منظر عام پر آئے، یعنی کہ ایبسٹریکٹ ایک طرح سے جو چیزیں ہوتی ان کے اوپر افسانے لکھے جانے لگے، جن میں نئی حیثیت اور فن کے نئے راستوں کا انتخاب دکھائی دیتا ہے. یہ جو نیا عہد ہے، جدید افسانہ ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورا فوکس چینج ہو گیا ہے. فوکس یہ چینج ہوا ہے کہ جب ترقی پسندی کے زمانے میں افسانے لکھے جا رہے تھے تو وہاں اجتماع ایز اے ہول، ایز اے کمیونٹی چیزوں کو افسانہ نگار دیکھ رہا تھا اور اس مسئلے کو سمجھ رہا تھا. لیکن اب وہ فرد کے اندرون میں جاتا ہے اور وجودی نقطہ نظر کی جو اہمیت ہے اسی وجہ سے. تو اس عہد میں جو افسانہ نگار نمایاں طور پر سامنے آتے ہیں ان میں قرۃ العین حیدر، انتظار حسین، بلراج مینرا، انور سجاد، احمد ہمیش، سریندر پرکاش، دیویندر اسر، خالدہ حسین، جوگندر پال اور رشید امجد وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں. جدیدیت سے قبل کا افسانہ نگار سماجی اور معاشی انقلاب کے ذریعے انسان کے انفرادی دکھ درد اور اس کی جو پرسنل سفرنگز تھیں، اس کے جو ذاتی مسائل تھے، اس کو حل کرنا چاہتا تھا. اس کے سامنے فرد سے زیادہ معاشرے کی اہمیت تھی. یہی بات میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ترقی پسندی میں معاشرہ سب سے اہم، معاشرہ پہلے اہم ہوتا ہے، معاشرہ اہم ہے، اس کے بعد فرد ہے. یہاں پر وہ چیز آپ کو الگ دکھائی دے گی کہ فرد سے زیادہ وہاں معاشرہ اہم تھا اور وہ معاشرتی تبدیلیوں میں ہی فرد کے تمام انفرادی مسائل کا حل تلاش کرتا تھا. جبکہ جدید افسانہ نگاروں کا زندگی اور اس کے مسائل کو سمجھنے اور پرکھنے کا انداز انفرادی تھا. اس لیے
ان افسانہ نگاروں نے صنعتی دور کے انسان کی معاشی بدحالی اور سماجی پس منظر کے مقابلے میں اس کی فکری اور جذباتی ناآسودگی، داخلی شخصیت کے انتشار اور اقدار کی شکست و ریخت اور صنعتی معاشرے کے مسائل کو اہمیت دی۔ گزشتہ افسانہ نگاروں نے اظہار کے لیے بیانیہ اسلوب اختیار کیا تھا۔ تکنیک کی سطح پر آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر بیانیہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے، لیکن جدید افسانے میں علامتی طرز اظہار کو بہت شدت کے ساتھ اپنایا جا رہا ہے۔ غرض ہم نے یہ دیکھا کہ اردو افسانے کی ابتدا میں حقیقت نگاری اور رومانیت شانہ بشانہ چلتی ہیں۔ پریم چند اسکول ہو یا سجاد یلدرم اسکول، دونوں نے اپنے اپنے نقطہ نظر سے کائنات اور حیات اور انسانی زندگی کو اپنی گرفت میں لینے کی کوششیں کی ہیں۔ دوسری طرف ترقی پسند تحریک کے زیر اثر اردو افسانے کی حقیقت نگاری میں کیا چیز ایڈ ہوئی؟ یہاں سماجی حقیقت نگاری کا اضافہ ہوا اور اس کی پیشکش میں انقلابی رنگ بھی شامل ہو گیا۔ ترقی پسندی کے دور میں فرد سے زیادہ اہمیت معاشی اور سوسائٹی کو ملی، اور جدیدیت کے دور میں اس کے الٹ ہوا، اس میں فرد کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی اور معاشرہ ضمنی چیز بن کر رہ گیا۔ اس کے علاوہ فن اور تکنیک کی سطح پر، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ وہاں بیانیہ تھا اور یہاں پر علامتی طرز کو زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی۔ تو اس کے علاوہ فن اور تکنیک کی سطح پر دونوں ہم تبدیلیاں دیکھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس طرح سے یہ جو ابھی بحث ہوئی ہے، اس سے آپ کو اردو افسانے کے جدیدیت تک کا جو مرحلہ ہے، یعنی جو اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کو سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی۔